آپ قومی لیڈر ہیں، باقی قومی لیڈروں کے تو ہم سنتے ہیں کہ یار کتنا ٹیکس دیا، کیا ہوا، تو بڑے بڑے لطیفے سننے کو ملتے ہیں، یعنی ان کی جو گاڑیاں ہیں اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں ہیں یا گھر اگر ان کے دیکھیں۔ تو میں ابھی آپ کی خبر دیکھ رہا تھا 2017-18 میں شاید آپ نے 1 لاکھ اور کچھ ہزار ٹیکس دیا، تو ابھی ان دنوں یہ پیچھے جو گزرے ہوں گے کتنا ٹیکس دیا ہوگا آپ نے؟ ہمارے ایز اٹ از وہی اساس ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں ہوا۔ اور نہ صرف میں بلکہ ہمارے جتنے کارکنان ہیں الا ماشاء اللہ، وہ جب اپنے اثاثوں کی تفصیل اور اس کے خدمت میں پیش کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے صحیح نہیں لکھا ہے۔ اور حیران ہوتے ہیں۔ ہاں، حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تو کبھی کبھار تو یہ کل میں نے بتایا کہ ایک الیکشن میں جب اثاثے لکھ رہا تھا تو میں نے لکھنے والے کو کہا یار کچھ زیادہ لکھو، کچھ نہ کچھ تو لکھو نا جی۔ نے کہا کہ اگر ہے نہیں، میں نے کہا چلے وہ بھائیوں کا مشترکہ ہے تو وہی لکھو، لیکن بہرحال جو ٹیکس ہوتا ہے جتنا بنتا ہے اس کو ہم تو بروقت ہمیں پتہ ادا چلا کرتے ہیں۔ 2018 میں کوئی 3 ملین کے آپ کے اثاثے تھے، تو یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ ظاہر ہے 3 ملین میں ہمارے وہ سارے زمینیں شامل ہیں، ہمارا گھر شامل ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں۔ تو ہم بھائی ہیں 4، یہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ مشترکہ ہوگا؟ ہاں، مشترکہ ہے۔ تو جو والد صاحب نے جائیداد وغیرہ چھوڑی ہیں یا جو گھر ہے اس کی قیمت یہی بنتے ہیں۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، یعنی آپ کا کاروبار وغیرہ کیا ہے؟ آپ کا کس طرح گھر کا خرچ چلتا ہے؟ لیکن لوگوں کے تو ہے نا کاروبار بڑے ہیں، یہ وہ، آپ کا گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ ایک تو ہمارے کچھ زمین بھی ہے جو والد صاحب کی ہیں، پھر ہمارا ایک اسکول بھی ہے جو ہمارے 5-6 دوستوں نے مل کر بنایا تھا، تو اس سے گزارا چلتا ہے۔ تو آپ کو جو آپ کے اخراجات یہ ہوتے ہیں، سفری اخراجات، یہ جماعت برداشت کرتی ہے ادھر ادھر جانا پروگرامات میں؟ میرے گاڑی کا جو خرچ ہے یہ تو جماعت برداشت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ میرے ساتھ اگر اتنا سرمایہ ہوتا کہ میں خود برداشت کرتا تو یقینی طور پر یہ بوجھ میں بھی جماعت پر نہ ڈالتا، لیکن بہرحال جماعت نے میرا ٹائم چونکہ لیا ہے اور میں 24 گھنٹے دیتا ہوں، کوئی اصولی طور پر میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، گورنر بن جائے پھر وہ کاروبار کرے، بلکہ حکومت کو چاہیے کہ ان کے گھر کے اخراجات برداشت کرے، اور صدر ہو، وزیر اعظم ہو۔ یہ میں نے سیکھا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب خلیفہ بن گئے تو وہ کپڑے اٹھا کر بازار جانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جس دکان میں بیٹھیں گے تو ایک تو لوگ باقی دکانوں کو چھوڑ کر اسی طرف لوگ آئیں گے، تو اس سے دوسری دکانداروں کا استحصال ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو وقت ہے یہ اب آپ کا نہیں، یہ پوری امت کا ہے۔ تو پھر بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کے لیے ایک معاوضہ مقرر کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معاوضہ بھی وہ جو ایک عام مزدور کا تھا۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ جب اگلے سال لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے معاوضے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ملک میں ہر مزدور کے معاوضے میں اضافہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا عام مزدور کا معاوضہ ہے اتنا ہی میں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گاڑی کا خرچ جماعت اسلامی برداشت کرتی ہے۔ البتہ جب میں سینٹ میں تھا تو پھر میرے لیے آسانی تھی، ہمیں کچھ وہ ملتے تھے، الاؤنس ملتے ہیں، وہ ہاں الاؤنس تھا، پھر ٹکٹ ملتے تھے جہازوں کی، جہاز میں سفر کی۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک آپشن تھا کہ کیا آپ کو نقد پیسہ چاہیے یا آپ کو ٹکٹ کی صورت میں چاہیے۔ لیکن چونکہ میں جماعت کا امیر تھا، مجھے بہت زیادہ ٹریولنگ اور سفر کرنا پڑتا تھا، اسلام آباد ٹو کراچی، اسلام آباد ٹو کوئٹہ، تو میں نے کہا کہ میرے جو الاؤنسز ہے یا جو پیسہ مجھے دیا جاتا ہے وہ ٹکٹ کی صورت میں دے دے تاکہ میری جماعت پر بوجھ کم ہو۔ یہ جب بھی اسمبلی بنتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اعلان کرتا ہے جی میں وزیر بن کے تنخواہ نہیں لوں گا، میں نے بن کے تنخواہ نہیں لوں گا، سینٹر بن کے تنخواہ نہیں لوں گا۔ تو میں تو بڑا اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ وہ اس کا چونکہ کاروبار متاثر ہو جاتا ہے، وہ خود اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے عوام کو، تو آپ بھی اسی اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی تنخواہ لینی چاہیے؟ میں بالکل یقین، میں آپ کو یہی تو بتاتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر اس وقت موجود ہے سیاست میں، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کاروبار، جن پر یہی تو کیسز ہے کہ آپ جب اقتدار میں نہیں تھے تو آپ کے ساتھ 50 کروڑ تھے، اقتدار میں آ گئے تو یہ ارب ہا تک پہنچ گئے۔
پھر وہ ان کے بہانے بناتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میرے بیٹے نے کیا، نواسے نے کیا، میرے نوکر نے کیا. لیکن سچی بات یہ ہے. اور وڑائچ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھا جی تو ظاہر ہے جب جمعیت کا ناظم اعلیٰ ہوتا ہے یا جمعیت کا ناظم صوبہ ہوتا ہے اس کا ایک پوزیشن بنتا ہے. تو اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کوئی ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ کا یا کوئی ناظم صوبہ اسلامی جمعیت طلبہ کا وہ کاروبار نہیں کرے گا. اچھا. ہاں یہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں پھر وزیر بنوں گا، پھر وزارت خزانہ میرے پاس آئے گی، لیکن اس وقت میرا آئیڈیا یہی تھا. اور اب بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو میرا صدر، میرا وزیر اعظم، میرا وزیر اعلیٰ، میرا گورنر یہ کاروبار نہیں کرے گا. اچھا. میں تو آپ کے لمحے لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے خیبر پختونخوا میں کیبنٹ بنایا نا جی وزراء لیے، تو میں نے اپنے وزراء کو کہا تھا کہ آپ کے مال کے بارے میں بھی مجھے ہر چیز بتا دے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو تولو بھی، تاکہ کسی کے پیٹ میں بھی اضافہ نہ ہو، گوشت میں بھی اضافہ نہ ہو. اتنی سختی؟ تو میں نہیں، یہ سختی نہیں ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وزارت کو اپنی پراپرٹیز میں اضافے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. اور شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ہم نے پھر طے کیا تھا کہ کم از کم تنخواہ ہمارے وزراء لیں گے. تو 18,000 روپے ہم اپنے وزراء کو تنخواہ دیتے تھے. بہت تھوڑی ہے. 18,000 اس وقت بہتر تھی. اس وقت بہتر تھی. 2002 کی بات میں کرتا ہوں نا جی. 18,000. اس پہ ہمارا ایک منسٹر تھا حسین احمد خان جو، اس نے کہا کہ یار میں اسکول میں پرنسپل تھا ایک پرائیویٹ اسکول میں، تو مجھے زیادہ وہ تنخواہ دیتے تھے. اب میری بیوی جو ہے وہ آپ کو بددعائیں دیتی ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نہ کریں، لیکن یہ تو اصول ہے. اور اسی طرح وزیر اعلیٰ کے گھر کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے میٹر لگے تھے بجلی کے، اس کو بھی ہم نے کم کیا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر جگہ آپ کا ایک میٹر لگائے. اور مختلف میٹر تھے تاکہ لائٹ نہ جائے. بہت ساری میٹر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لگاتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ تھے. تو ہم یہی چاہتے تھے کہ سب سے زیادہ سادگی، غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا، یہ حکمرانوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں عام آدمی کیسے کرے گا؟ تو آپ 2 مرتبہ فائنانس منسٹر رہے؟ میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. ٹھیک ہے.